صفحہ 317 سورۃ النور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، صدق اللہ العظیم۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد اور مومن خواتین نے اپنے حق میں اس کو بہتر کیوں نہیں سمجھا، اپنے لیے اس کو بہتر کیوں نہیں سمجھا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، واضح بہتان ہے۔ کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا، مومن مرد و خواتین نے اس واقعہ کو اپنے لیے اس میں خیر کیوں نہیں، بہتری کیوں نہیں سمجھی، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح بہتان ہے۔ واقعہ افک، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو ایک تفصیلی حدیث ہے، ماں جی عائشہ سے ہی مروی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے قبل آیت کا جو عمومی مفہوم ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ جب ان بہتان باندھنے والے، پھیلانے والے گروپ نے بہتان پھیلایا اور پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو اس میں الجھانے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتے ہیں جو منافق تھے وہ تو پہلے ہی تیار تھے، ان کی تو پہلے ہی پلاننگ تھی۔ جو مسلمان اس بات سے بالکل کورے تھے، انہیں نہیں سمجھ تھی اس واقعہ کے متعلق، وہ بھی اس میں تھوڑا سا لپیٹ میں آ گئے۔ کچھ اللہ نے ان کو جو خصوصاً مسلمان تھے ان کو ڈانٹا کہ تم نے وہ واقعہ جب سنا، جب انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ماں عائشہ فلانا یہ دونوں آ رہے تھے تو خیر نہیں، ایسی بات جب سنی تو تم خاموش ہو گئے، یا تم نے سن کر کہا بھی پتہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے، تو تم یہ خاموشی اختیار کیوں کی، یا بدگمانی دل میں کیوں پیدا کی؟ بلکہ مومن کا حق تھا کہ وہ تمہاری ماں ہے، ماں کے متعلق حسن ظن رکھتے ہوئے تمہاری زبانوں سے فوراً ماں عائشہ کی برات کے جملے نکلنے چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے، جیسے قرآن کی سورت کی آیت کے آخر میں کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بندے کو اپنی ماں پر یقین نہیں ہے، اولاد کو ماں پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہے تو تمہیں سوچے سمجھے بغیر کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے، ماں عائشہ ایسی ویسی عورت نہیں، اور ہوا بھی ایسے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے آ کر اپنی زوجہ ام ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری کا نام تھا، ابو ایوب تو کنیت ہے نا ان کی، ان کا نام تھا خالد بن زید، کسی کو بھی نہیں پتا۔
ابو ایوب سے بڑے مشہور ہیں، یہ نبی پاک کے میزبان ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک ہجرت کر کے آئے تو آپ ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ابو ایوب انصاری کے نام سے بڑے معروف ہیں، نام خالد بن زید۔ انہوں نے آ کر اپنی زوجہ سے، وہ نماز پڑھ رہی تھی گھر میں فارغ ہوئی، کہنے لگے تجھے پتا چلا کہ ماں عائشہ پر ایسی بات لوگ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بتا کہ میں تیرے متعلق یہ سوچ سکتا ہوں؟ مجھے تیرے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ تو ایسی نہیں، وہ تو ہماری ماں ہے عائشہ، اس کے متعلق تو ہمیں بالاولیٰ اعتماد ہے کہ ماں عائشہ ایسی ویسی نہیں۔ اللہ نے کہا ایسے جملے ہر مومن کی زبان پر آنے چاہیے تھے، نہ کہ چیم گوئیاں، پروپیگنڈا اس کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ یہ ایک صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے، صحابیات کی شان و مقام کے حوالے سے اللہ نے مومنوں کو ڈانٹ دیا کہ تم نے ان کا دفاع کیوں نہیں کیا، ماں عائشہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور یہ راستہ بند کر دیا ان لوگوں کا جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطعاً برداشت نہیں کرتے کسی صحابی یا صحابیات کے متعلق کہ کوئی تیسرا چوتھا بندہ الف یہ بے کرنے والا اٹھے اور صحابہ کرام کو ایسا ویسا کرنا شروع کر دے۔ خالق کائنات ایسی بات کو قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ جملہ اگر عربی آتی ہے کسی کو، لولا منا کیوں نہیں کہا آپ نے، تمہاری زبان نے کیوں خاموش رہی؟ اور پھر اگلی بات اس میں یہ ہے کہ بیان انفسہم خیرا، کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے لیے اس میں خیر کیوں نہیں سمجھی؟ اپنے سے مراد قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر آیا کہ اپنے آپ کو مارو، وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ سورہ حجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک مسلمان کے اوپر عیب لگانا وہ دراصل اپنے اوپر عیب لگانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے، وہ دیکھ کر اس کی اصلاح کرتا ہے، تانا نہیں دیتا۔ وہ اس کا بھائی ہے، وہ یہ سارے یک جان ہیں، جیسے آپ نے فرمایا اینٹ سے مل کر دیوار بنتی ہے، مومن سے مل کر ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو جیسے ایک جسم کے عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا جسم بے قرار بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے کہا کہ جب ماں عائشہ کے متعلق انہوں نے ایسی بات کی تھی، وہ تمہاری ماں ہے، اور تم نے ان کے متعلق یعنی یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر ایک بہتان لگا تھا، تم نے جیسے اپنے آپ پر اعتماد تھا، ماں عائشہ کے متعلق اعتماد کرتے ہوئے تم نے یہ بول کیوں نہیں بولے کہ لوگوں تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری ماں ایسی ایسی نہیں۔ اور آخر میں تو کھلے الفاظ میں کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، کھلا بہتان ہے۔ اور حضرت عمر نے کہہ دیا تھا نبی پاک کو کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ماں عائشہ کا حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، 3 دن تک جبریل امین تصویر لے کر ماں عائشہ کی آتے رہے، 3 دن تک تصویر لے کر آتے رہے، اور آ کر کہتے رہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی۔ کہا آپ کی بیوی، اگر آپ پارسا نیک ہیں تو آپ کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی،
اور جبریل لے کر آئے ہیں تصویر، مطلب کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کا نکاح میں عائشہ کا انتخاب ہے، اور اے اللہ کے نبی آپ بتلائیں جس کا انتخاب اللہ کرے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہوا ایسے، بات ادھر تک پہنچی تھی بس کہ ماں عائشہ اور وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دن چڑھے، عین روشنی، بعد نے کہا دوپہر کا وقت ہونے والا تھا، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو پھر یہ بات کی، تو محدثین نے کہا اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی، نعوذ باللہ، اگر بالفرض کو ایسا ہوتا تو جو بندہ ایسے کرتا ہے تو وہ سرعام آتا ہے، وہ چھپ کے آتا ہے، وہ تو اندھیرے میں آتا ہے۔ جیسے وہ چور آئے تھے، جھوٹے آئے تھے، حضرت یوسف کو کنویں میں گرا کر آئے کب تھے؟ وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے تھے۔ جھوٹے ہمیشہ عشاء کے وقت آتے ہیں، جھوٹے ہمیشہ رات کو آتے ہیں، چور ہمیشہ اندھیرے میں آتا ہے، وہ سچے تھے اس لیے دن دہاڑے آئے تھے، تو وہ اس وقت آئے، لوگوں نے باتیں شروع کر، عائشہ کہتی ہے میں گھر میں چلی گئی، مجھے علم ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، 1 مہینہ اتفاقاً قدرتی طور پر مجھے مسلسل بخار شروع ہو گیا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے باہر، بخار میں مبتلا رہی، اور 1 مہینے کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہوا، ایک دن باہر قضاء حاجت کے لیے، حدیث میں آتا ہے عورتیں باہر جاتی تھیں، بعد میں گھروں میں انتظام شروع ہوئے، تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صاحب، ان کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر کھلی جگہ پر جب گئی تو فارغ ہو کر واپسی آ رہی تھی دونوں عورتیں، تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی چادر میں پاؤں الجھا تو ایسے گرنے لگی، تو زبان سے کہا مصطح ہلاک ہو گیا۔ ماں عائشہ کہنے لگی کہ مصطح یہ کیسے لفظ بولتے ہو، مصطح تو بدری صحابی ہے، یہ تو نے کہا ہلاک ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کو علم نہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ کہا کہ لوگوں نے آپ پر یہ بہتان لگائے ہیں، اور میرا بیٹا بھی ان کی باتوں میں آیا ہوا ہے مصطح، اس لیے میں نے کہا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ عائشہ کہتی ہے جلدی قدم، میری بیماری ختم ہو رہی تھی اور بڑھ گئی، بخار تیز، تکلیف بڑھ گئی، گھر آ گئی، گھر آ کر لیٹی، تھوڑی دیر بعد نبی پاک آ گئے، آپ نے کہا کیف حالک یا عائش رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں، اگر اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ عائشہ کہتی ہے اس سے پہلے بھی 1 مہینہ گزر چکا تھا واقعہ کو، تو مجھے خبر نہیں ہوئی، بس اتنا محسوس ہوا تھا کہ نبی پاک جتنے ٹائم سے بیٹھ کر پہلے باتیں کرتے، وہ آپ کا طریقہ میرے ساتھ نہیں رہا، کچھ وہ آپ کی عادت میں فرق آ رہا تھا، بہرحال چونکہ میں بیمار بھی تھی، بس حال چال پوچھتے اور چلے جاتے، تو میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں میکے جانا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، میں فوراً اپنے والدین کے گھر آئی، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے والدین سے ساری حقیقت تو پوچھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اور مصطح حضرت عائشہ کا رشتہ دار تھا، حضرت ابو بکر کی خالہ کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو گھر میں آ کر کہا کہ ماں بات کیا ہے؟ رومان والدہ کا نام تھا۔ والدہ نے کہا بیٹا باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، یہ ہے ماں کا کردار، بیٹا باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں، اور آپ جس گھر میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، جس نبی کی بیوی ہیں، اتنا مقام کس عورت کو ملے گا؟ اور جس کو اتنا مقام مل جائے تو لوگ جلتے بھی ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں، حاسد حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے شکار میں آپ امتحان میں آئی ہوئی ہیں، آپ پریشان نہ، ایسی باتیں کر کے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔
نہیں کہا کہ فلانے نے شیطانی کی، نہیں کہا ہم اس کو دیکھ لیں گے، مائیں ایسے کر کے بچیوں کا گھر بگاڑ دیا، ایسی بات نہیں کی، کہا آپ صبر کریں۔ معاشہ کہتی ہیں باتیں تو بڑی کی لیکن مجھے صبر نہیں آیا، انسو پہ انسو، رونا پہ رونا، مسلسل رات آ گئی، رات آ بھی گئی چلی بھی گئی، میرا رونا بھی بند نہیں ہوا، نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، پھر ماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی، آپ نے پوچھا عائشہ کے متعلق، ادھر نبی پاک نے پہلے حضرت علی سے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا کر کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ عائشہ کے متعلق میں کیا کروں، باتیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، آپ مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی تھے، وہی بند ہو گئی، آزمائش کا اندازہ لگائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نبی پر، عائشہ اکیلی پر نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہود و نصارہ نے آپ کی ذات پر حملے کیے، آپ کی شریعت کے اندر چیم گوئیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، صحابہ اکرام کو ریتوں پر لٹایا، سینے پر پتھر رکھے، ان کو مارا پیٹا، آزمائشیں سزائیں، آنکھیں نکال دی گئیں، سلائیاں پھیر دی گئیں، سولی پر لٹکا دیے گئے۔ آزمائشوں میں ہر امتحان میں جب کہیں کامیابی نہیں ملی، آخر نبی پاک کے گھر پر حملہ کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور اوپر سے خدا، عرش والے خدا نے نبی پاک کو زمانہ شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میرا حبیب میرا ہے، میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، بھائی بند ہو گئی۔ پوچھا علی بتاؤ، اسامہ کہنے لگے نہیں، اسامہ نبی پاک کے بیٹے تھے، کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی، عائشہ بالکل کبھی دیکھا ہی نہیں، چونکہ نبی پاک کے گھر میں رہے، کہنے لگے نہیں بالکل کردار بھی صاف، جس کو کہا گلے نیلو فر کی طرح ہے پاک دامن۔ گلے نیلو فر وہ ہوتا ہے پھول جو پانی کے اندر ہوتا ہے، ہوا آئے ادھر پانی کے اندر وہ ڈبکی لے لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، ادھر سے جھونکا آئے تو ادھر پانی میں وہ صاف ہو، وہ ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، گلے نیلو فر کی طرح ہے پاک دامن۔ ماں عائشہ تو کہنے لگے وہ تو پاک دامن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے اللہ نے عورتوں میں کوئی تنگی نہ کی تو آپ عورتوں سے پوچھیں، بریرہ سے پوچھ لیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادمہ تھی، اور ان سے پوچھا، کہنے لگی بالکل ایسی ویسی بات کوئی نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ عمر تھوڑی ہے، تجربہ اتنا نہیں ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے عائشہ تو اس کو اچھی طرح چھپاتی نہیں، بعض وقت بکری آ کے کھا جاتی ہے آٹا، اور عائشہ کے اندر کوئی کمی میں نے کبھی نہیں دیکھی، جو تھی وہ بیان کر دی۔ نبی پاک سمجھ گئے، عورتوں نے بھی گواہی دے دی، مردوں نے بھی گواہی دے دی، اور اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے آسمان سے بھی قرآن اور پیغام آ جاتا، آپ مسجد میں چلے گئے، صحابہ اکرام کو اکٹھا کر لیا، ممبر پر کھڑے ہو گئے، کہا میرے صحابہ اکرام کون ہے جو آج میرے ساتھ کھڑا ہو، میری مدد کے لیے، میری سپورٹ کے لیے، میری عزت کے دفاع کے لیے میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ تو یہ باتیں کی، پھر ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ آئندہ